تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر شب و روز میں، ان سے آپ واقف ہیں. فجر کے وقت 2 رکعتیں، ظہر کے وقت 4 رکعتیں، عصر کے وقت 4 رکعتیں، مغرب کے وقت 3 رکعتیں اور عشاء کے وقت 4 رکعتیں. یہ ہم سب پر فرض کی گئی ہیں. اس کے سوا نفل ہیں، وہ آپ کو اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول پر 6 نمازیں فرض کی گئی تھی. ان میں ایک نماز تہجد کی نماز تھی. اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز بھی پڑھنی ہے اور وہ رات کو نیند توڑ کر پڑھنی ہے. اور پھر تفصیل بتائی ہے کہ آدھی رات تک یا 1/3 رات تک، جیسے سورہ مزمل میں ہے. اور فرمایا ہے کہ یہ نماز آپ کے لیے نافلۃ لک، ایک زائد نماز ہے. یعنی جس ہستی کو خدا کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اس کے اوپر عبادت بھی زائد فرض کی گئی ہے. یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ آپ پر فرض تھی. صحابہ کرام میں سے بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ شوق سے پڑھنے لگ گئے. قرآن نے اس کو بیان کیا طائفۃ من الذین معک، یعنی آپ کے ساتھیوں میں بھی کچھ لوگ اس کو پڑھنے لگ گئے ہیں، شوق سے پڑھنے لگ گئے اس نماز کو. نفل نماز ان کے لیے ظاہر ہے کہ حضور کے لیے فرض تھی، اور لوگوں نے اس کو ایک نفل نماز کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا. یہ جو نفل نماز ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے لیے بعض اوقات تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، دیر سے آئے ہیں، تو کیا ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی، آپ نے فرمایا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. تو تہجد کی نماز کم سے کم 3 رکعت ہوتی ہے. یہ جو وطر آپ پڑھتے ہیں یہ وہی تہجد کی نماز ہے. عشاء کی نماز کے ساتھ عام طور پر 3 وطر پڑھتے ہیں حنفی لوگ. یہ تہجد کی نماز ہے جو رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. تو کم سے کم 3 رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے. یہ نماز ہمیشہ طاق ہوتی ہے، ہمیشہ 3، 5، 7، 9، 11 جتنی آپ چاہے پڑھ لیں، جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لیں. اس کی کوئی متعین رکعتیں نہیں ہیں. نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کا صحیح وقت تہجد کا ہے. رسول اللہ نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی ہے. تو اس سے لوگوں نے رمضان میں یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ 23 رکعت پڑھنے لگ گئے، بعض لوگ 11 رکعت پڑھنے لگ گئے. امام مالک کے زمانے میں مدینے میں لوگ 49 رکعتیں پڑھتے تھے. تہجد کی نماز ہے، کوئی نئی نماز نہیں ہے، ہمیشہ طاق پڑھی جائے گی. 3، 5، 7، 9، کم سے کم 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہے. رسول اللہ پر فرض تھی، آپ کی اجازت سے اس کو عشاء کے بعد پڑھا جا سکتا ہے. اس کا اصل وقت وہی ہے، تہجد کا وقت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ دیکھا تھا کہ لوگ مسجد میں الگ الگ جماعتیں کرا رہے ہیں، تو ان کی طبیعت میں چونکہ بڑا ڈسپلن تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک امام مقرر کر لو. خود نہیں شریک ہوئے، کبھی نہیں پڑھائی، نہ کبھی خود پڑھی اس وقت، بلکہ دیکھ کر مسجد کے باہر سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ جس کو چھوڑ کر، یعنی تہجد کے وقت کو چھوڑ کر اس وقت پڑھ رہے ہو، اس سے زیادہ افضل ہے. اور خود ہمیشہ اسی وقت میں پڑھتے تھے. تو یہ ہے تراویح کی حقیقت، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. اس لیے آج راہ کرم اس میں بھی لڑائی جھگڑا بند کر دیں. آپ کو اللہ توفیق دے، آپ 3 رکعت پڑھیے، آپ کو اللہ توفیق دے 5 پڑھیے، 7 پڑھیے، 9 پڑھیے، 11 پڑھیے، آپ 21 پڑھیے، 23 پڑھیے، طاق پڑھی جائے گی. اس کی رکعتوں پر کوئی پابندی نہیں. نفل نماز ہے، اس کا اصل وقت تہجد کا وقت ہے. آپ نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں.